والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون فریقاً ایک گروہ ہدا جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک گروہ حق علیہم الضلالۃ جس پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہم اتخذوا الشیاطین کہ انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا ذکر بیان فرمایا۔ ایک وہ گروہ جو ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری اور تابعداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ گروہ جو لوگ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور ان خواہشات کو دین اسلام کے اندر جوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یا یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری آباء و اجداد کا دین تھا، یا پھر یہ ہم فلاں پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو حکم میں دوں اس حکم پر عمل کرنا، یہ جو وہ لوگ ہیں اس حکم پر عمل کرتے ہو، اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جو ان جیسا ہو۔ ان جیسے مراد جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن، اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ آپ کو قرآن کی فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیات سے مراد ابوبکر، عمر اور عثمان علی ہے، یعنی ان جیسا ایمان لے کر کے آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والے، اور دوسرے وہ لوگ فرمائے کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی بات کو مانتے ہیں اور شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان کو دوست بنانے کے بعد پھر وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ شیطان کو دوست بنانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، پھر کہا کہ ہم ہدایت پر ہے۔ مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر ادیان ہے کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا، ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ حق پر وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی بات مانتا ہے اور جو اس کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد پیغمبر رسول ہوتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، تو وہ ہدایت پر ہے۔ باقی سارے اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں اور وہ شیطان کے دوست ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے لوگو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا وہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ پیچھے آپ سے بات فرما چکے ہیں کہ وہ اتنا کھلا دشمن ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو، جو آپ کے اور میرے ابا جان ہے، اتنا آرزویں اور تمنا دلانے لگا کہ معاذ اللہ میں آپ کا زیادہ خیر خواہ ہوں، اللہ رب العالمین آپ کا بدخواہ ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اس قدر ان کو تمنا آرزویں دلوائی اور ان کو جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا وہ کام کروایا۔ جب وہ ہماری ابتدا سے ہی دشمن ہے تو پھر ہمارا وہ خیر خواہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو اس بدبخت نے چیلنج کر دیا کہ اللہ تو نے اس وجہ سے مجھے دھتکارا ہے، اس انسان کی وجہ سے، اور میں تیرے اس انسان کو تیرے پاس آنے نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جا، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے رہیں گے، تیری بات مانیں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، جو میرے بندے ہیں وہ میری اتباع اور پیروی کریں گے، میری فرما برداری کریں گے۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور لگاتار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم گویا کہ شیطان